جب آپ سدرۃ المنتہا پر گئے کہ جو ایک باؤنڈری لائن ہے عالم دنیا اور عالم بالا کی، وہاں پر بھی فرمایا کہ لقد رأى من آیات رب الکبریٰ، کہ انہوں نے اپنے پروردگار کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھیں، جو اللہ کی تجلیات تھیں اس کا مشاہدہ کیا۔ اور یہ ظاہر بات ہے، ہم پہلے دیکھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں کے ایمان اور یقین اور ان کی قوت میں اس طرح کی چیزوں سے اضافہ کرتے رہتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ انہوں نے 4 پرندوں کے حوالے سے اللہ تعالیٰ سے اس طرح کی مشاہدے کی درخواست کی تھی۔ اس کے بعد پھر خاص طور پر بنی اسرائیل کی تاریخ کے 2 اہم واقعات ہیں کہ جب انہوں نے اپنی دین، اپنی شریعت سے ڈیویٹ کیا، تو ایک تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 600 سال قبل بابل کے بادشاہ نے نبوکر نظر ان پر حملہ کیا اور لاکھوں لوگوں کو قتل کیا، اور لاکھوں کو پھر وہ قیدی بنا کر بابل میں اپنے ساتھ لے گیا تھا۔ اس کا ذکر پہلے پارے میں بھی آتا ہے۔ اور پھر اللہ نے ان پر یہ کرم کیا کہ 50 سال کے بعد ایران کے بادشاہ، جس کو قرآن ذوالقرنین کہتے ہیں، انشاءاللہ کل ہم اس کا ذرا مطالعہ کریں گے، تو کہ خسرو یا سائرس کے نام سے ہیں، اس نے حملہ کیا اور اس نے اس کو شکست دی اور ان کو آزادی دلائی، اور پھر ان کو حکم دیا کہ تم جا کر اپنا یروشلم کو آباد بھی کرو اور ہیکل کو بھی دوبارہ تعمیر کرو۔ تو یہ گویا کہ ان کے محسن ہیں، ان کا کل ہم انشاءاللہ ذکر کریں گے 16ویں پارے کے حوالے سے۔ حافظ جی ایک چھوٹا سا وقفہ لے لیں، پھر اس بات کو تفصیل سے آگے دیکھتے ہیں۔ خواتین و حضرات، ایک چھوٹا سا وقفہ اور واپس آتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین حضرات، ابھی پچھلی سیگمنٹ میں حافظ صاحب نے بڑی خوبصورت 2 باتیں کی ہیں جو کہ سوچنے کی اور فکر کے لیے آپ کی محتاج ہے۔ ایک تو جو بابل کی سویلائزیشن ہے، یہ بیبلونین سویلائزیشن ہے جو کہ ون آف دا اولڈسٹ سویلائزیشن ہے، اور آپ اگر اپنے بچوں کی کتاب دیکھیں ہسٹری اور جیوگرافی کی تو اس میں آپ کو نقشے پہ یہ سویلائزیشن نظر آئے گی۔ اور دوسری بات حافظ صاحب بڑی خوبصورت جو کہ سدرۃ المنتہا کا آپ نے ذکر کیا، جو کہ ڈیوائڈنگ لائن ہے بٹوین دس پارٹ اینڈ دا ادر پارٹ، یہاں سے جو سواری تھی آپ کی وہ بھی تبدیل ہوئی۔ ہاں، بس یہ جو براق تھی، ظاہر بات ہے کہ برق بجلی کو کہتے ہیں، ظاہر بات ہے کہ جیسے ہماری آنکھ کی 1 سیکنڈ کے اندر خربوں میل کر جاتی ہے، تو اسی طرح براق کے بارے میں بھی یہی آتا ہے کہ گویا کہ وہ اس کا سفر بھی اسی طرح ہوتا ہے۔ بہرحال ہم ذرا جو بات اپنی کر رہے تھے اس کے اندر یہ تھا کہ ایک تو ان پر اللہ تعالیٰ نے یہ جس بیک گراؤنڈ میں بات کی جا رہی ہے وہ یہ تھا کہ انہوں نے دین کو چھوڑ دیا، ایمان کو چھوڑ دیا، شریعت کو چھوڑ دیا، لیکن ان کو اپنے حقوق سارے یاد ہیں۔ ہم اللہ کے چہیتے، اللہ کے پیارے، وی آر دا چوزن پیپل آف لارڈ، وی آر دا سپیریئر ریسز ان دس ورلڈ، کیونکہ ہم انبیاء کی اولاد ہیں۔ تو قرآن میں تو فرماتے ہیں ذرا اپنی اس تاریخ کو دیکھو۔ دوسرا واقعہ پھر جو آتا ہے وہ سن 70 عیسوی میں، اور پیغمبروں نے ان کو آگاہ کر دیا اگر تم اللہ تعالیٰ کے دین کے ساتھ اسی طرح کا معاملہ کرو گے تو پھر تم پر اللہ تعالیٰ کی مار پڑے گی۔ تو یہ سن 70 میں ٹائٹس رومی جو ہے روم کا ایک جنرل، اس نے پھر حملہ کیا، اس نے بھی لاکھوں لوگوں کو قتل کیا، پھر لاکھوں لوگوں کو قیدی بنا کر لے گیا۔ اس کے اندر بھی بڑی ایک عبرتناک داستان ہے۔ اس میں فرمایا جا رہا ہے کہ اب تمہارے پاس ایک موقع ہے اللہ کے پیارے آخری پیغمبر کی آمد کے بعد، عسیٰ ربکم ان یرحمکم ان عدتم عدنا، اب بھی تمہارا پروردگار چاہتا ہے کہ تم پر رحم کرے، لیکن اگر تم نے دوبارہ وہی حرکتیں کی کہ نعرے تمہارے بہت اونچے، اخلاقیات تمہاری بڑی پس، دین کے معاملے میں تم اللہ تعالیٰ کے بے وفا، تو پھر ہم تمہیں اسی طرح کی سزا دیتے رہیں گے دنیا کے سامنے۔ پھر آپ دیکھ لیجئے مدینہ میں کیا ہوا ان کے ساتھ، اور جرمنی میں ان کے ساتھ کیا ہوا، یورپ کے اندر ان کا جو معاملہ ہوا۔ حقیقت یہ ہے کہ بہرحال اللہ تعالیٰ تھوڑا سا وہ بدلتا رہتا ہے حالات کو۔ پھر فرمایا کہ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، بے شک یہ قرآن مجید جو تمہیں راستہ دکھاتا ہے وہ بالکل سیدھا، ہر بندے کی خواہش ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے قریب ہوں، اللہ سے متعلق ہوں۔ تو قرآن مجید یہ بتا رہا ہے کہ یہ اللہ کی کتاب تمہیں بالکل اللہ کے ساتھ ملانے والی۔ ویسے قرآن اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک معاہدہ ہے ہمارا، جو ہم نے اللہ کے ساتھ ایگریمنٹ کیا ہے، اور اللہ سے بڑھ کر ہمیں کوئی اور یہ راستہ نہیں بتا سکتا۔ جیسے اللہ سے ہم روزانہ اہدنا الصراط المستقیم میں یہ دعا کرتے رہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اور یہود و نصارہ کے راستے سے بھی بچا، جو ایک مغضوب تھے جنہوں نے جان بوجھ کر جو ہے نافرمانی کی، اور ایک وہ لوگ جنہوں نے محبت کے اندر آ کر غلو کیا، عقیدے کے اندر ایک عدم توازن پیدا کیا۔ فرمایا کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو اللہ سے دعا کرتے ہیں یا اللہ میں دنیا میں سب کچھ دے دے، تو ہم فرمایا کہ من کان یرید العاجلۃ عجلنا له فیہا ما نشاء، ہم پھر ان کو دنیا میں فوری طور پر جتنا ہم چاہتے ہیں، جس کے لیے ہم چاہتے ہیں دے دیتے ہیں، لیکن آخرت میں ان کا پھر کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ اور فرمایا کہ جو آخرت کے طلبگار ہیں ومن اراد الآخرۃ وسعی لها سعیہا وہو،
اور اس نے بھرپور کوشش کی جتنا کہ کوشش کرنے کا حق ہے، اور وہ مومن بھی ہے، ایمان بھی لازمی شرط ہے، پیغمبر پر ایمان، ظاہر بات ہے توحید بھی آخرت بھی بندہ اپنے عقل سے بھی جان جاتا ہے، لیکن ایمان بالرسالت جو ہے، توحید وہی جو اللہ کے پیغمبر بتائیں، آخرت کا کنسپٹ وہی جو اللہ کے پیغمبر بتائیں، تو ایمان بالرسالت یہ لازمی چیز ہے۔ کچھ لوگ اس سے انحراف کرنا چاہتے ہیں، تو فرمائے کہ اس کے لیے پوری کوشش کی، تو پھر فرمائے کہ ان کو ہم دنیا کے اندر بھی محروم نہیں کریں گے، اور ان کو آخرت کے اندر بھی ہم ان کو صرف اللہ پہ ایمان کافی نہیں ہے، اللہ کے رسول پہ ایمان، اسی لیے کہ دین کے معاملے میں پیغمبر فائنل اتھارٹی ہوتے ہیں، اگر یہ بندوں پر چھوڑ دیا جائے پھر تو افراد و تفریط ہوگا، ہر شخص اپنی سوچ کے مطابق دین کا کوئی ڈھانچہ نکال لے گا، تو اللہ کے پیغمبر ان کو ایک وہ دین دیتے ہیں جو ہر افراد و تفریط سے، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے پیغمبر صرف معصوم ہے، باقی کوئی معصوم نہیں دنیا کے اندر۔ تو اس کے بعد جو ہے احکام عشرہ، یوں سمجھیں کہ جو اولڈ ٹیسٹمنٹ کا پورا نچوڑ ہے، خلاصہ قرآن مجید نے پھر وہ بیان کیا۔ اس میں فرمایا کہ سب سے پہلا حق اللہ تعالیٰ کا ہے، اللہ کی عبادت، اللہ کی بندگی، اور اللہ نے فیصلہ کر دیا، کیونکہ یہ فیصلہ کا حق بھی اللہ کو، کہ وہی ہمارا خالق، وہی ہمارا مالک، وہی ہمارا رازق، سب کچھ ہمارا اسی سے آیا ہے اور اسی کے اختیار کے اندر ہے۔ اور پھر فرمایا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، یعنی اللہ کی عبادت کرنی ہے، اور دوسرا اللہ کے بعد حق جو ہے اللہ اور اس کے پیارے پیغمبر، یوں سمجھے ایک بریکٹ میں ہم کریں گے کہ ہم اللہ کا حق کیسے ادا کریں گے، حضور کی اتباع کرتے ہوئے۔ تو والدین کے ساتھ حسن سلوک، حسن سلوک کا صحیح معنی یہ کہ ابھی ہمارے پاس وقت نہیں، ورنہ کہ احسان کی ہم کسی دن تعریف کریں کہ احسان کہتے کسے ہیں، وہ کس طرح کے جذبات، کس طرح کی وہ مشنری زیل آدمی کے اندر ہو تو تب حق ادا ہو سکتا ہے۔ لیکن یہ عبادت نہیں، والدین کے لیے حسن سلوک ہے، ادب ہے، احترام ہے، اور یہ عبادت کے فوراً بعد ہے۔ جی ہاں، ظاہر بات ہے حقوق کی تدریج بتائی جا رہی کہ پہلا حق اللہ کا، دوسرا حق ماں باپ کا ہے، اس لیے کہ وہ ہمارے دنیا میں آنے کا ذریعہ بنے ہیں، اور پھر جو قربانی ماں باپ دے سکتے ہیں اولاد کے لیے، کوئی دنیا کی اور طاقت ایسی نہیں ہے جو اللہ نے کسی کے دل میں اس طرح کی محبت پیدا کی ہو۔ اس حوالے سے بات اگر آپ کبھی دیکھیں گے، وہ بھی انشاءاللہ اللہ کرے وقت ملے تو پھر تو بات کر سکتے۔ پھر خصوصاً فرمایا جب یہ بوڑھے ہو جائیں، جس طرح بچہ بے بس ہوتا ہے اسی طریقے سے بوڑھا بھی بے بس ہوتا ہے، یہ دو عمریں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کی انسان کو مدد کی ضرورت ہوتی ہے۔ فرمایا کہ تمہیں تو انہوں نے حق ادا کر دیا، کبھی تھکے نہیں، کسی کو گلہ نہیں کیا، شکوہ نہیں کیا، اب دیکھتے ہیں کہ تمہارے ساتھ کیا ہوتا ہے، جوانی تمہاری ہے، کما تمہاری بیوی بھی آ گئی ہے، اس کو برداشت کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں۔ فرمایا کہ تم اگر زندگی بھر اور کوئی کام نہ کرو، ماں باپ کی خدمت کرو، پھر بھی تم ان کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ کہ میں آپ کو واقعات بتاتا، احادیث ہیں، بہرحال فرمایا کہ صرف تم دعا کرو ان کے لیے، اے اللہ ہم ان کا حق ادا نہیں کر سکتے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اس کے بعد جو ہے وہ تیسرا حق جو ہے وہ رشتہ داروں کا ہے، یعنی یہ ترتیب ہے جو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں۔ آپ اور جگہ لاکھوں خرچ کریں اور رشتہ داروں کو، قریبوں کو 100 دیں، وہ لاکھوں سے بڑھ جاتا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ یہ ترتیب، عام طور پر ہمارے ان کے ساتھ تعلقات ٹھیک نہیں ہوتے، ہم ان کو محروم رکھتے ہیں، تو ان کے ساتھ فیاضی کے ساتھ اور آگے اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ بھی اس کے اندر بھی بعض اوقات کبھی ہوتا ہے آدمی کہتا ہے یار میں اس کے حالات ٹھیک کر دوں، وہ ضرورت سے زیادہ، فرمایا بخل بھی نہ کرنا اور اپنی حد سے آگے بھی نہ بڑھنا، ورنہ پچھتاوا ہوگا۔ اعتدال یہاں پر اعتدال ہر چیز کے اندر، اپنی ذمہ داری کو دیکھنا، ورنہ انسان جو ہوتا ہے وہ پھر ایسے کام کرتا ہے خود بھی مایوس ہو جاتا ہے، دینے سے بھی پھر محروم ہو جاتا ہے۔ اور فرمایا کہ اسی طرح قتل اولاد، اس کے پیچھے بھی محرک جو رزق تھا، خصوصاً عرب جاہلیت کے اندر بچیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ بہرحال اس کی شکلیں آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں۔ فرمایا رازق اللہ ہے، تم نہیں ہو، اللہ کو کبھی یہ نظر انداز نہ کرنا، جس نے تمہیں پیدا کیا تمہیں بھی دے رہا ہے، بلکہ الفاظ ہیں ان کو بھی روزی ہم دیتے ہیں، ہمارے پاس وسائل کی کمی نہیں ہے۔ اس کے بعد پھر زنا کے بارے میں فرمایا کہ زنا کے قریب نہ جاؤ، یعنی زنا نہیں بلکہ وہ چیزیں جو انسان کو زنا کے قریب کرتی ہیں ان سے بھی بچو، وہ ظاہر بات ہے کہ اب یہ وقت نہیں ہے۔ فرمائے کہ یہ بہت بڑی بے حیائی ہے، یعنی شادی کے علاوہ جو تعلق مرد اور عورت کا ہے، لڑکے لڑکی کا ہے، وہ بے حیائی کا تعلق اس کو کبھی کسی معاشرے نے اون نہیں کیا۔ اب سے بڑی امپورٹنٹ بات آپ نے کہ جو چیزیں اس کے قریب لے کر جائیں ان سے بھی بچو۔ جی ہاں، وہ نگاہ ہیں، وہ اس طرح کی فری مکسنگ ہے، اور اس طرح لڑکیوں کا بے پردہ ہو جانا ہے، اس طرح کی آزادی کے ساتھ میل جول ہے۔ ہمیں دین، ہماری سوسائٹی سیگریگیٹڈ ہے،
ہمیں جو ہے اس کا احتیاط نہ کریں تو ظاہر بات ہے کہ یہ چیزیں ایسی ہیں کہ پھر آدمی فرق نہیں کر سکتا ہے. یہ بار یہ میں تو صرف ٹچز دے رہا ہوں. اور فرمایا برا راستہ وساء سبیلا، جو لوگ بھی اس راستے پر چل نکلتے ہیں اخلاقی لحاظ سے بڑی کباہتوں کا شکار ہوتے ہیں. پھر ایسی اولاد پھر ماں باپ کے قابل نہیں رہتی. بہن بھائی، کیونکہ انسان کے اندر ایک ایسی لسٹ ہے، یہ پھر اس کے اندر سکون کبھی نہیں ہے، یہ بڑھتی چلی جاتی ہے. بلکہ قرآن مجید تو عجیب فرماتا ہے کہ اخلاقی لحاظ سے اتنی بڑی گندگی ہے جتنی عقیدے کے لحاظ سے بڑی گندگی شرک ہے. شرک اور زنا دونوں برابر کی چیزیں، اللہ تعالیٰ نے سورہ نور کے اندر ان کو برابر قرار دیا ہے. بلکہ وہاں فرمایا ہے، وہ تورات میں بھی فرمایا کہ اے لوگو تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہ کرو. جس طرح کہ ایک غیرت مند شوہر کبھی گوارا نہیں کر سکتا کہ اس کی بیوی جو اس کا حق ہے وہ کسی اور کو دینے والی بنے، تو فرمائے اللہ بھی کبھی گوارا نہیں کر سکتا کہ تم اس کے بندے بن کر کسی اور کے پاس جاؤ، کسی مزار کے پاس جاؤ، کسی بزرگ کے پاس جاؤ کہ میری یہ مرادیں پوری کر. یہ اللہ تعالیٰ کی شکایت ہے. اللہ تعالیٰ کبھی گوارا، ماں باپ گوارا نہیں کر سکتے کہ ان کی اولاد کسی اور کے سامنے جا کر ہاتھ پھیلائیں. اس کے بعد قتل جان ہے کہ کسی کو ناحق قتل نہیں کرنا. اور فرمایا کہ ایک جان کا قاتل گویا کہ پوری نوع انسانی کا قاتل. اس کی بھی تفصیل اور ہے. اور یتیم کا مال گویا یعنی کسی کا مال ناحق طریقے سے کھانا ظلم ہے، لیکن کمزوروں کا مال کھانا یہ بہت بڑا ظلم، 1 اور لاکھ کا تناسب ہے. ایک آدمی کسی عام آدمی کو لوٹے وہ بھی گناہ ہے. جس طرح قرآن بعض تمثیلیں ایسی آتی ہیں حدیث کے اندر کہ زنا جرم ہے، لیکن کوئی آدمی اپنی ماں کے ساتھ اپنی بہن کے ساتھ زنا کر. اسی طرح کمزوروں کے حق کو دبانا، یہ ہمارا معاشرہ سن لے، یہ ہمارا معاشرہ کمزوروں کے ساتھ ظلم کرتا ہے. بیواؤں کے مال کے ساتھ، یتیموں کے مال کے ساتھ، کمزوروں کے مال کے ساتھ، یعنی طاقتور کے سامنے جھک جائیں گے اور غریب کو دبا کر رکھیں گے. اسی طرح ایفائے عہد، یہ تو کسی معاشرے کی جان ہے. جو معاشرہ سچا ہے، امانت دار ہے، وہ ایفائے عہد. اللہ کے ساتھ بھی ہمارا دین ایک معاہدہ ہے اور بندوں کے ساتھ بھی ہماری اجتماعی زندگی جو ہے وہ معاہدے پر مبنی ہے. جو نہیں کرتا وہ منافق ہے. حقوق و فرائض، ظاہر بات ہے حقوق و فرائض ہے. پھر پورا ناپ تول، یعنی ظاہر بات فرمائے کہ یہ دنیا کے اندر بھی بہت بہتری برکت کی چیز ہے اور اس سے اعتماد پیدا ہوتا ہے. اور ناپ تول میں صرف تاجر نہیں آتے، ہر پروفیشن کے لوگ، اس میں ٹیچر بھی آتے ہیں، اس میں ڈاکٹرز بھی آتے ہیں. اب یقین جانیے کہ معلوم ہوتا ہے کہ ہمارا معاشرہ بہت گر چکا ہے. آج ڈاکٹر جو مسیحا ہے، آج آپ کو ایماندار ڈاکٹر بہت کم ملیں گے. جو ڈاکٹر بھی اس طرح نہیں کرتا حرکتیں جس طرح فارماسیوٹیکل فرمز کے ساتھ مل جاتے ہیں، ان سے پیسے لیں گے، ٹورز گاڑیاں لیں گے، رینوویشن مکانوں کی ہو جائے گی، پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں، ہر اور چیز بلا کا وجہ ہر چیز اور ٹیسٹ لے کر دیں گے. کچھ ہمارے معاشرے کے اندر ایسے لوگ ہیں جو ایسا نہیں کرتے ہیں، وہ حقیقتاً اللہ کے ولی ہیں. اور یہ شیطان صفت لوگ ہیں جو لوگوں کی جیبیں خالی کرتے ہیں، ان کی بد دعائیں لیتے ہیں. اور اسی طرح یقینی علم کے بارے میں فرمایا کہ وہم اللہ نے تمہیں آنکھیں دی ہیں، کان دیے ہیں، دل اور دماغ دیے ہیں، ان کو استعمال کرو. عقیدہ ہو تو صحیح علم کی بنیاد پر، عمل ہو تو صحیح علم کی بنیاد پر، اخلاق ہوں تو صحیح علم کی بنیاد پر. وہم و گمان نہیں، ظن و تخمین، حسن ظن معاشرے کی بڑی جان ہے. اور اسی طریقے سے جو اکلٹ سائنسز ہیں ان سے بھی اجتناب کریں، وہ بندے کی مت مار کے رکھ دیتی ہیں. بہت شکریہ عاوض صاحب. یہ بڑی امپورٹنٹ باتیں تھیں ان کا آپ نے بڑا ہی طریقے سے ان کو آپ نے مختصر کیا. میں بہت مشکور ہوں. کل انشاءاللہ اگلے پارے کے ساتھ آپ کے ساتھ نشست ہوگی. خواتین حضرات، حافظ صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی. جو عبادت کے بعد کا درجہ ہے وہ ماں باپ کا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میری آج ماں زندہ ہوتی اور میں نماز پڑھ رہا ہوتا اور وہ مجھے آواز دیتی تو میں چلا جاتا. اس بریک میں آپ سعادت حاصل کریں گے سائرہ نسیم کی نعت کی، یا رسول اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین حضرات، ابھی پچھلی